الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالی مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ مجھے 40 منٹ کا حکم نامہ ارشاد ہوا ہے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں 30 منٹ میں اپنی بات مکمل کر لوں۔ ایک ایک لمحہ آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز ثویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یار یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے ثویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ تھی۔ سگی ماں تو سگی ماں ہے یار، میرے حضور نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزت عطا کی ہے۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آپ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا۔ بندے نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، اللہ بعد میں سہولتیں عطا کر دے تو بندہ آرزو کرتا ہے کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے۔ میرے گھر میں غربت دیکھی تھی، دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے، میرے آنگن میں مصیبتیں دیکھی تھی، محبتوں کے کھلے ہوئے گلاب بھی دیکھتے، میری ذلتوں کا دور دیکھا تھا، سر پہ سجی ہوئی عزتوں کی دستار بھی دیکھتے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور ابھی شکم مادر میں تھے کہ میرے حضور کے والد کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر ہے، ابا کی ریت کا مقام اور 3 نفوس پر مشتمل قافلہ، حضرت ایمن، حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ اور حضور علیہ السلام
کہ حضرت آمینہ کو بھی بخار ہو گیا. سمجھ گئی کہ میرا یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا. ام ایمن کو قریب بلایا, اپنے در یتیم کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا, ام ایمن میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا. پھر بیوہ ماں نے اپنے لخت جگر کے سر انور پر شفقتوں بھرا ہاتھ رکھا اور کوئی آخری پیار بھری باتیں کہنا چاہی, لیکن ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے. چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. آخری لفظ جو کائنات کی عظیم ماں نے اپنے بیٹے سے کہے وہ کیا تھے؟ کہا, بیٹا ہر نئی چیز نے پرانے ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. میں بھی جا رہی ہوں وَذِكْرَ باق وَوَلَدْتُ طُہْرَا, لیکن میرا ذکر باقی رہے گا اس لیے کہ تیرے جیسا سترا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان کے ذکر نہیں مٹا کرتے. یہ آخری لفظ کہے کہ حضور اسلام کی والدہ کی سانس ٹوٹ گئی. آنکھیں بند ہوئی تو میرے حضور بار بار اپنی ماں کو ہلاتے اور ساتھ پوچھتے, امی آپ بولتی کیوں نہیں, امی آپ بولتی کیوں نہیں. لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا. پھر 6 سال کی عمر میں اپنے ننھے نبوت والے ہاتھوں سے کتنے حوصلے سے ماں کی لہت کو کھودا ہوگا. اندر ماں کا جستے اتھر رکھا, اوپر سے مٹی انڈیل کر آنکھوں سے آنسوں کا چھڑکاؤ کیا اور میرے حضور ام ایمن کے ساتھ چمٹ کر بیٹھ گئے. آج ہو بھی کیا سکتا تھا, مدینہ المنورہ میں حضور اسلام کی والدہ کا انتقال ہوتا. ہزاروں صحابہ جنازے کے جلوس میں شریک ہوتے. آسمان سے فرشتے بھی پھولوں کے ہار لے کر پہنچتے. لیکن وہ کیا کسی نے کہا تھا, تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں, تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے. 2 پھول ہوتے, میرے رسول اپنی قبر پہ رکھ کر اپنے ماں کی قبر پہ رکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیتے. پھر کتنے حوصلے سے ماں کی لہت کو چھوڑا ہوگا. بار بار پلٹ کر دیکھتے, نہ جانے یہاں دوبارہ آنا بھی ہوگا یا کہ نہیں ہوگا. ابھی 2 سال ہی گزرے تھے کہ امیر قریش عبد المطلب کا جنازہ بھی اٹھا. پورا مکہ امڑ کے آ گیا. لوگ آگے بڑھ بڑھ کر جنازے کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے. لیکن ایک 8 سال کا بچہ تھا جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا, جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا. پھر شاب ابی طالب کی گھاٹی بھی آئی. طائف کے بازاروں میں پتھر بھی مارے گئے, گندی اوجنیاں جس میں اتھر پہ ڈالی گئی. ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ بھی دیتا ہے. ایک عرصے کے بعد, اتنے کٹھن سفر کے بعد, جب میرے حضور صحابہ کو نماز پڑھانے آئے, تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا. محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں میں آنسو برسنے لگے. ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا, لو ادرکت والدیا او احدہما, کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا. پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا, اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا. پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا. وہ دروازے پہ آتی, چیلمن سرکاتی, اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی, ابنی محمد, میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو. کہا, لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا. زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے. میرے حضور تشریف فرما تھے, ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا, آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. میرے آقا پوچھتے ہیں, احی والداک, کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم, جی حضور زندہ ہیں. قال ففیہما فجاہد, فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو, یہی تمہارے لیے جہاد ہے. ماں تڑپ رہی ہو, بیٹا جہادی تنظیم کے ساتھ جہاد کرتا پھرے, اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض. باپ کو ضرورت ہے بیٹے کی اور بیٹا تبلیغی گشت پہ نکلا ہوا ہے, اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض. ماں باپ بیماری میں تڑپ رہے ہیں, وہ فالج میں مبتلا ہیں, اور بیٹے پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتے پھرتے ہیں, اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض. یہ آج کے 2 نمبر اور ڈبے پیر تو حیثیت کے رکھتے ہیں. اگر کوئی شخص ماں باپ کو تڑپتا چھوڑ کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بحث لینا چاہے تو اسے کچھ نہیں مل سکتا. پہلی مرشد تو ماں ہے یار. سب سے بڑا پیر تو صاحب تیرے گھر تیرا باپ بیٹھا ہے, ان کی خدمت کر, یہ تیرے لیے جہاد جیسا افضل عمل ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. لیکن آج ہم معاشرے کا محاسبہ تو کریں. کوئی پیر کی چوکھٹ پڑھ کے بیٹھا ہے, کوئی یاروں کی ٹولیاں بات کرتا پھرتا ہے,
اور کوئی کرکٹ کے میدان کا کپتان بنا ہوا ہے اور کوئی راتوں گے تک دوستیاں نبھاتا پھرتا ہے. بیٹا اگر تو ماں باپ اجازت دیتے ہیں, دیگر بھائی ان کی خدمت کے لیے موجود ہے, تو یہ ایک الگ میٹر ہے. ورنہ ماں باپ کو تو اپنا چھوڑ دے اور یہ خیال کرتا پھرے کہ میرے لیڈر تنظیم یا پیر سے کچھ ملے گا, تو صاحب کسی چوکھٹ سے کچھ نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں. یار یہ کیسا ستم ہے. 60 سال کا بوڑھا باپ صبح کے وقت اٹھ کر جوان بیٹے کی منت کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹا آج دکان پہ رش زیادہ ہے, گاہکوں کی بھی بھیڑ ہے اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں, تو بیٹا تم ذرا دکان پر وقت زیادہ دینا. تو نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے, کوئی جیتا ہے تو جیے, کوئی مرتا ہے تو مرے, میں نے جمعرات کو دربار پہ ضرور جانا. یہ دین کس نے سکھایا بھائی؟ یہ اللہ والوں کی تعلیمات تو نہیں ہے اور نہ ہی حضور اسلام کے دین کی تعلیمات. یہ آج کے ان پڑھ جاہل کاروباری صوفیوں کا مسئلہ ہے. اگر 50 لوگ ہر وقت ان کے ڈیرے پہ نہ بیٹھے تو جناب ان کا کاروبار نہیں چلتا. لہٰذا اپنے کاروبار کو چمکانے کی خاطر دین کا فلسفہ بھی تبدیل کیا جاتا ہے. کوئی کہتا ہے تو عرس پہ نہ آیا تو تو راندہ درگاہ ہو جائے گا, کوئی کہتا ہے تو 11ویں پہ حاضری نہ دی تو تیرے پلے ککھ نہیں بچے گا. اور میاں کیا لینا تیرے پاس آ کے اس کی ماں ہی ناراض بیٹھی, کیا ملے گا تیرے پاس بیٹھنے کو ہر جمعرات کو جب اس کا باپ ناراض بیٹھا ہے؟ میرے رسول نے تو واضح کہا تھا کہ جس کا باپ راضی ہے اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے, اور جس کا باپ ناراض ہے وہ جہاں مرضی بھاگتا پھرے اسے کہیں سے کچھ نہیں مل سکتا. ماں باپ راضی ہیں, تمہیں پیر کی چوکھٹ سے بھی فیض ملے گا, تمہیں استاد کی چوکھٹ سے بھی نور ملے گا. اور اگر ماں باپ ناراض ہیں, ہند سندھ کے چکر لگا لو, تمہیں کہیں سے کچھ نہیں ملے گا. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے یار. اللہ اکبر. یہ تو آج کے ان پڑھ جاہلوں کا دین ہو سکتا ہے, میرے حضور کی یہ تعلیمات نہیں ہے. میرے حضور کا دین کیا ہے؟ اللہ اکبر. میرے حضور کا دین سیکھنا ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ لیجیے. ساری زندگی حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے, کسی پیر سے ملنے نہیں جانا تھا, صاحب امام الانبیاء کی چوکھٹ پہ حاضر ہونا, لیکن ساری زندگی حاضری کا شرف نہیں پا سکے. ایک دن ماں سے عرض کی, ماں اگر مجھے اجازت دیں تو میں بھی حضور اسلام سے ملاقات نہ کروں. تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس بھی پلٹنا. ماں سے اجازت دی, شوق و برفتگی میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے, اور جب در حبیب پہ حاضر ہوئے تو آ کر پوچھا کہ میرے حضور کدھر ہیں؟ تو بتایا گیا وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے گئے ہیں. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پر ماں کی خدمت کر رہا ہوں, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر ہوں. اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی. اگر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں بیٹھے تڑپ رہے تھے تو یار مدینے کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا. میرے آقا یمن کی طرف رخ نور کرتے ہیں, اپنے قبا کی بٹن کھولتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں, اور حضور پاتے لوگوں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے. عرض کی حضور وہ اتنا پیار کرتے ہیں, بیٹھے یمن میں اور آپ کو یہاں خوشبو آ رہی ہے. حضور فرمائے وہ میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں. عرض کی حضور اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضور میں ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے, اور کوئی جائے نہ جا کر میرے اویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا. یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا اس کی دعائیں قبول ہوتی. حضرت عمر فاروق اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے. جب ملاقات ہوئی تو حضور اسلام کا سلام پیش کیا, بس نام سننا تھا کہ چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. بار بار فرماتے مجھے یہ تو بتاؤ میرے حضور کے لبوں پہ اویس کا نام آیا کیسے تھا؟ حضور نے کیسے کہا تھا کہ اویس کو بھی سلام کہنا؟ آنکھوں میں آنسو, بدن پہ کپ کپی کی کیفیات دیکھی تو کہا جناب جن کا نام سن کے اتنا تڑپ رہے ہیں ان سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کا رخ پلٹا اور کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا ہے؟ کہا ہم نے تو صبح و شام دیکھا ہے. کہا اچھا پھر تم بتاؤ میرے حضور کے یہ ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. کہا تم نے تو دیکھا, میں نے تو دیکھا ہی نہیں. کہا حضرت آپ ارشاد فرمائے. کہا کوئی دور سے دیکھتا اسے جڑے ہوئے نظر آتے اور کوئی نیڑے آ کر دیکھتا اسے کھلے ہوئے نظر آتے. پتہ لگا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو نیڑے بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے اور یمن میں ماں کے قدموں میں بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے.
وہ جہاں بھی تھے نگاہ رسول میں تھے، وہ دل رسول میں تڑپا کرتے. ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے. یقین جانیے ہمیں تو شاید آج تک اس بات کا ادراک نہیں ہو سکا کہ ماں کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے. آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں پر ایک قصاب ہے، گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے. جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا. ہاں جو ٹکڑا اسے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا. شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا ہوا گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو لی. وہ گھر پہنچا تو اس نے جا کر شوربے میں کھانے کو تیار کیا اور روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بھگو بھگو کر نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے. پھر اس نے ٹانگیں دبائی، خدمت کی. جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے. بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے. جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے. اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا قصاب. ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے. لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کے مجھے یہی دعا دیتی ہے اور میں اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے. کہا تجھے مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر دیے ہیں اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. ماں راضی ہونا یار، رب جنتوں میں بھی نبیوں کا ساتھ عطا کر دیتا ہے. ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے. وقت سمٹ رہا بات مکمل کروں. علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں اور کہا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کر ملاقات کرے تو زندگی میں ان 3 کاموں کو ضرور شامل کر لیں. ایک تو کہا کہ کثرت کے ساتھ اپنے ماں باپ کی بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے. ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ وفات پا جائے تب. میرے حضور پاتے جو شخص روزانہ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے، میرے حضور پاتے اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آ سکتی. اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرے. اب اس دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ کل کا ختم دلوائیں، آپ چہدم کی تقریب رکھیں یا سالانہ برسی کے عنوان پر لوگوں کو جمع کر کے اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کروائیں تو یقیناً یہ ایک باعث برکت عمل ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو جمع کر کے روزانہ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کروا سکے؟ تو یقیناً یہ ایک مشکل اور ناممکن سی صورت ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اگر آپ اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک کام کیجئے، کوشش کر کے، محنت کر کے 5 وقت کے نمازی بن جائیے. یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوگی جب تک عرض نہیں کر لے گا ربنا اغفر لی ولی والدیا، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. یہ بہترین وظیفہ. ہمارے ہوتا ہے نا کبھی ماں باپ غصے میں آ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں امید کہ ہمارے مرنے کے بعد ان میں سے کوئی آ کے قبر پہ دیوا بھی بالے گا کہ نہیں بالے گا. بندہ غصے میں یہ بات کہہ دیتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں یہ بات وہ تو سوچے جس نے اپنی اولاد کو جاگیر بانٹی ہے، پلاٹ بانٹے ہیں، کاروبار بانٹا ہے، روزگار بانٹا ہے. واقعی اس کی اولاد پیچھے سے کیا کرے گی؟ وہ بڑا کرے گی تو سنگ مرمر سے قبر کو پکا کر دے. میں کہتا ہوں وہ روزانہ قبر کے اوپر دیوا بال بھی دے تو صاحب جو چراغ اوپر جلتا ہے اس کی روشنی نیچے تو نہیں پہنچتی ہے. یہ وہ سوچے جس نے صرف دنیا کا مال بانٹا ہے، لیکن جس نے اپنی اولاد کو 5 گانا نماز کی عادت دی ہے وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے قبر کے اوپر دیوا بلے نہ بلے، جب بیٹے نماز پڑھیں گے اللہ نے چاہا تو قبر میں روشنیوں کا جہاں آباد ہوگا. اور یہ سجدوں سے ہوگا. بھئی اس پر محنت کرنا. ہم وصیت کرتے ہیں نا بیٹا میرا کل اچھا کرنا، چہلم والے دن کو برادری کا بندہ خالی جائے نہ کھانا ضرور کھلا کے دینا.
میری زمین بیچ کر, میری جائیداد بیچ کے بھی روٹی کھلانی پڑی تو بیٹا ہمارا مرد اچھا کرنا. یقیناً یہ باعث برکت عمل ہے, میں اس کی نفی نہیں کرتا, لیکن میں کہتا ہوں جہاں کل چہلم اور دسویں کی وصیت کرتے ہو وہاں اولاد کے آگے ہاتھ جوڑ کر بھی کہنا پڑے تو کہہ دو کہ بیٹا اگر تو نماز پڑھے گا سال میں ایک چہلم نہیں, روزانہ 5 چہلم کی دعا پہنچے گی. تو روزانہ کی عبادت پہ لاؤ نا, اولاد کو اس کے اوپر کھڑا کرو. اور مبارک ہو اس شخص کو جس نے اپنی اولاد کو 5 گانا نماز کی عادت دی ہے, کہ اس کی اولاد اس کی قبر میں 5 مرتبہ فرشتے کہیں گے اب تیرے بڑے بیٹے نے نماز پڑھی ہے, اسی کی برکتیں پہنچ رہی ہیں. اب تیری چھوٹی بیٹی نے نماز پڑھی ہے, اس کی دعائیں پہنچ رہی ہیں. اس کے اوپر یہ ہزاروں پر پھیلا ہوا اجتماع, کیا میں اس میں اتنی بات تو کہہ سکتا ہوں کہ یار میرے حضور اسلام کی پورے دین کے اوپر, ساری شریعت کے اوپر مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے. مشکل ہو پھر بھی عمل کرنا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں یار, ہم اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کو تو آج کے دن عہد کر کے نبھانے کا وعدہ کر سکتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی آخری وصیت امت کے نام یہ تھی, لوگو نماز, لوگو نماز, لوگو نماز. آخری وصیت محبوب علیہ السلام کی یہ تھی. اور کیسا وہ عاشق ہوگا جو محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈ پہنچانے کا بندوبست بھی نہیں کرتا ہے. تو آئیے ایک تو 5 گانا نماز کا عہد لے کر اٹھیں, اور دوسرا علماء نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ میرے ماں باپ راضی ہوں تو ماں باپ کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. ماں فوت ہو جائے تو ماموں خالہ کے ساتھ, باپ فوت ہو جائے تو چچا تایا پھوپھو کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. وہ کسی شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی جب ماں باپ فوت ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ کہا بیٹا پھر ان کی نشانیوں سے پیار کیا. کہا کہ ماں باپ کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں؟ کہا ہاں بیٹا یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں یہ ماں باپ کی ہی نشانیاں ہوتی ہیں. ماں فوت ہو گیا, باپ فوت ہو گیا, بہن بھائیوں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھو, اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے. تیسرا کام علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو نیکی دنیا پہ وہ کیا کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے. کسی غریب کی مدد کرتے تھے, کسی یتیم کی فیس دیتے تھے, کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچاتے تھے, کسی مسجد, مدرسہ یا ہاسپٹل کو فنڈ دیتے تھے, تو یہ تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے. نسل در نسل یہ نیکی آگے بڑھنی چاہیے. صاحب اسلام کہتا ہے ماں باپ کی قدر کرو, مذہب اس بات کا درس دیتا ہے, اخلاقیات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں, عقل بھی کہتی ہے جنہوں نے تمہیں بچپن میں پالا تھا تم ریٹرن کرو, تم ان کی خدمت کرو. لیکن میں کہتا ہوں صاحب اسلام, مذہب, اخلاقیات, عقل کے تقاضے اپنی جگہ, صاحب کو اپنے اوپر رحم کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کی قدر کرو. آپ پوچھیں گے اپنے اوپر رحم کا مفہوم کیا ہے؟ تو صاحب یہ دنیا مقافات عمل ہے. یہاں جس نے جیسا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے کل کو ویسے سلوک اسے اپنی اولاد کی طرف سے دیکھنا پڑے گا. مبارک ہو اس نوجوان کو جو بوڑھے باپ کے ہاتھ چوم کر آنکھوں کو لگانا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے. ورنہ ہم نے دیکھا اس دور کے اندر لوگ ان پڑھ جاہل پیروں کے تو پاؤں بھی چوم لیتے ہیں لیکن تہجد گزار باپ کے ہاتھ نہیں چومتے ہیں. انہیں بھنگی چرسی کے پاس تو فیض نظر آ جاتا ہے, انہیں تہجد کے وقت مصلی بچھانے والے بوڑھے باپ کے ہاتھ میں فیض نظر نہیں آتا ہے. ہاں وہ نوجوان بھی سوچے جو سینہ تان کر بوڑھے باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے آج تک مجھے دیا بھی کیا ہے. تو میں کہتا ہوں صاحب آج اتنا زور لگاؤ کل بڑھاپے میں تمہارے کان اس آواز کو برداشت کر سکیں. ہاں وہ نوجوان سوچے جو بند کمرے میں بیوی کے کان میں غیبت کرتا ہے اور کہتا ہے ان ان پڑھ جاہلوں بوڑھوں کو کچھ نہیں پتا ہے. تو میں کہتا ہوں صاحب انتظار کرو, کل یہ قرض چکانا پڑے گا, پھر ایک کمرہ بنے گا جہاں پر غیبت کی جائے گی اور تم اس کا جواب نہیں دے سکو گے. صاحبو اسلام کی یہ تعلیمات بنیادی تعلیمات ہیں. حضور فرمائے لوگوں میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتا دوں. عرض کی حضور کیوں نہیں؟ ارشاد فرمائے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, والدین کی نافرمانی کرنا. حضور ٹیک لگا کر بیٹھے تھے, میرے حضور ٹیک چھوڑ کر بیٹھ گئے اور حضور میں لوگوں جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کہہ دینا یہ بڑے کبائر گناہوں میں ہے. آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں, میں اپنے میزبان کو ضرور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی محنت سے اتنے ہزاروں لوگوں تک پیغام پہنچانے کا ایک وسیلہ بنا. لیکن میں آپ سے بھی یہ کہنا چاہوں گا اور اپنے منتظمین میزبان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ منزل نہیں ہے, یہ آغاز سفر ہے. ہم نے سمجھا ہم نے اتنا بڑا پیغام پھیلا لیا, ہم نے اتنا بڑا جلسہ کیا, ہم نے اتنے لوگوں کو ساری رات بات بھی سنائی. آپ یہ سمجھے کہ یہ منزل ہے تو آپ کا اپنا خیال ہوگا اور آپ کو اختلاف رائے کا بھی حق ہے. لیکن میں آپ آنے والے شرکاء سے یہ کہتا ہوں کہ یہ آغاز سفر ہے. یہ دروس قرآن, یہ محافل میلاد, ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم سن لینے کے بعد عملاً ان کی راہوں پر کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں. اور اگر ہم اس طرف نہیں آتے
تو नतीजा कभी भी हासिल नहीं हो सकेगा। असल इम्तिहान सुबह होगा जब हम अपनी दुकान पर बैठेंगे, हम अपने कारोबार पे बैठेंगे, हम अपने रोजगार पे बैठेंगे। लोग हमें भी कहते हैं आप इतने जलसों में जाते, इतने दुरुस्त में जाते, फर्क तो कोई भी नहीं पड़ता। तो मैं कहा करता हूँ भाई फर्क यहाँ से नहीं पड़ना, इनकलाब यहाँ से नहीं आना, तब्दीली यहाँ से नहीं आनी। तो आप पूछेंगे यहाँ से क्यों नहीं आनी, तो मैं आपको सादा सी मिसाल देता हूँ। ये इतने हजारों लाखों रुपए लगाकर इतने लोगों को जमा करके ये एक सालाना प्रोग्राम है। अगर आप हर महीने भी ये प्रोग्राम करें तो ये 1 घंटे की दरसे कुरान की नशिस्त तो साल में 12 घंटे बनते हैं। अगर आप 15 दिन बाद भी ये काम करें तो साल में 24 घंटे बनते हैं। मुझे बताइए साल में होते हैं 365 दिन और 24 घंटे का मतलब है एक दिन। 365 दिन में से एक दिन जो काम किया जाए, 364 दिन वो काम ना किया जाए, तो क्या उस काम से कहीं कोई इनकलाब की हवा पैदा हो सकती है? कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो इनकलाब भाई यहाँ से नहीं आना। तो आप पूछेंगे इनकलाब कहाँ से आना है? इनकलाब आपकी दुकान से आना है, इनकलाब आपके कारोबार से आना है, इनकलाब आपके रोजगार से आना है, इनकलाब आपकी जॉब, आपकी नौकरी से आना है। तो आप कहेंगे वो क्यों? तो भाई जो कारोबार करता है वो 12 घंटे दुकान पे देता है, 6 घंटे वो सोचता है कि इस कारोबार को बेहतर कैसे करना है। फिर आप पूछेंगे 6 घंटे वो सोता है। तो हमारे लाहौर वाले कहते हैं कि जब तक ख्वाब कारोबार करना है तो आप बड़ा कारोबार नहीं कर सकते हैं। 24 घंटे जो काम आप करते हैं वहां से इनकलाब आएगा। तो आप पूछेंगे वो तो हम 24 घंटे करते हैं, फिर इनकलाब आता क्यों नहीं, माशरे में दीन दिखाई क्यों नहीं देता? तो उसकी वजह यह है साहिब कि हम 24 घंटे जो दुकानदारी करते हैं वो हम अपनी मंशा के मुताबिक करते हैं। हम झूठ भी बोलते हैं, धोखा भी देते हैं, फ्रॉड भी करते हैं, 10 नंबर माल को 1 नंबर माल के साथ कसम उठा के बेच देते हैं, गरीब की हड्डियां भी तोड़ते हैं, खून भी निचोड़ते हैं, और फिर जब जाते हो मिठाई का डब्बा मस्जिद में भी दे जाते हैं। जब तक ये दोनों सिलसिले इकट्ठे चल रहे हैं साहिब तब तक नताइज हासिल नहीं होंगे। बात तल्ख है, शायद सुनानी नहीं चाहिए, लेकिन ये दर्द है और इसका मर्ज का इलाज को नजर नहीं आता। मैंने एक जगह दोस्तों को दावत दी कि दरसे कुरान के काम को तेज किया जाए, तो हर तरह के लोग महफिल में बैठे होते हैं। तो एक साहिब कहने लगे कि आप कहते हैं पैगाम को फैलाओ। तो मैं एक ऐसे डॉक्टर साहब को जानता हूँ जो है वो मर्ज कम पूछते हैं लेकिन तबलीग ज्यादा करते हैं। तो मैं मेडिसिन कंपनी में मुलाजिम हूँ और मेरा उनसे मुलाकात और आना जाना भी है। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब आप तो हज पे जा रहे हैं तो हमारा तो 2 माह का सेल्स का टारगेट खराब हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं 8 दिन में आपका टारगेट पूरा करके फिर हज करने जाऊंगा। मुझे बताइए जो मरीज 8 दिन डॉक्टर साहब की क्लिनिक पे आए, जो मेडिसिन 2 माह में लगनी थी वो 8 दिन में लगी, तो उन बेचारों का क्या कसूर है? हमारा मसला ये हम ये भी करते हैं और फिर हम हज भी कर आते हैं और हम मुतमईन भी हो जाते हैं। मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं कि मेरा डॉक्टर 2000 रुपया क्यों मांगता है। मुझे तो गिला ये है वो 2000 की बजाय 2500 भी ले तो मुझे इख्तिलाफ राय नहीं। मेरा शिकवा तो ये है साहिब, मेरा दर्द, मेरा दुखड़ा तो ये है, नफ्स देखने के बाद जब उसको मर्ज समझ में नहीं आता तो वो माजरत क्यों नहीं करता और वो किसी स्पेशलिस्ट किसी दूसरी तरफ क्यों इसको भेजता। मेरा शिकवा, मेरा गिला, मेरा दर्द सिर्फ ये नहीं है कि मेरा आलिम मसला नहीं बताता, मेरा दुखड़ा तो ये भी है जब उसको मसला नहीं पता तो वो फिर बताता क्यों नहीं कि मैं किसी से पूछ के बता दूंगा। हमारा मसला ये है, हम ये भी सारा कुछ करते हैं और हम ये भी कहते हैं। आप इतने लोग बैठे हैं, मैं सिर्फ आखिरी जुमले पर इजाजत चाहूंगा। ये मोहतात अंदाजे के मुताबिक मेरे मेजबान ने बताया कि 20,000 के करीब लोग अल्हम्दुलिल्लाह दीन रसूल सीखने के लिए, पैगाम रसूल सीखने के लिए आए हैं। अगर ये 20,000 लोग आज की इस मजलिस में सिर्फ एक बात का अहद करके उठे कि आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो आप जानते हैं कितना बड़ा इनकलाबी कदम होगा। अगर 20,000 लोग इस बात का अहद करें कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, अगर दिन में सिर्फ 10 बंदे आपसे मुलाकात करते हैं, तो कैन यू बिलीव ये कितना बड़ा इनकलाब होगा, ये कितना बड़ा मुआशरे में दीन का राज होगा। अगर सिर्फ 10 लोग सुबह आपसे मुसाफा करेंगे तो आपके शहर जेहलम में 2 लाख लोग रात अपने घर में बैठकर कह सकते हैं हमने अपनी आंखों से सच्चों को देखा भी है, हमने उनसे सलाम भी किया है। लेकिन हमारा मसला ये है, हम में से कोई भी सच की तरफ आने के लिए तैयार नहीं। आइए अपने हिस्से का चिराग जलाइए, आज की इस महफिल से हम सच का नूर लेकर जाएं और हम पंचगाना सजदों का अहद लेकर जाएं। मैं दावत देता हूं जिस नौजवान की 5 नमाजें भी रहती हैं, बेटा अभी वक्त है सांस टूटने से कबल, तौबा का दरवाजा खुला है, न जाने सुबह आना हो या ना हो, उठना नसीब हो या ना हो। पहले फजर, फिर जोहर, फिर असर, फिर मगरिब, फिर इशा पढ़ लेने के बाद हाथ जोड़कर माफी मांगो, कहो मालिक
دیکھ تیرا بندہ تیری دہلیز پہ واپس پلٹ آیا ہے، کیا تو اپنے بندے کو معاف نہیں کرے گا؟ آؤ حضور سے وفا یہ ہے، حضور کے نام سے پیار کرتے ہو، آؤ میرے حضور کے پیغام سے بھی پیار کرو۔ ان کی ہر سنت ہو ثاقب جان و دل سے بھی عزیز، ان کی ہر سنت ہو ثاقب جان و دل سے بھی عزیز، مصطفیٰ کی ذات میں یوں فنا ہو جائیے۔ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں تھا، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ میرے میزبان کو برکتیں عطا فرمائے، آنے والے شرکاء کو ہدایت کا نور نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ۔